بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ مضمون چل رہا ہے توبہ گناہوں کا تریاک۔ تو یہ ویڈیو نمبر اس لیے دے رہے ہیں کہ سب کا ایک ہی مضمون ہے، تو اس لیے کچھ پہلے ویڈیو میں گزر گیا، کچھ آگے جب یہ ٹاپک ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا ٹاپک لکھتے ہیں، تو اس لیے ہر ویڈیو کا دوسرے کے ساتھ ربط ہے۔ تو یہ ابھی توبہ تفصیلی توبے کا ذکر چالو ہے کہ تفصیلی توبہ کے پہلے کچھ ذکر گزر گیا، ابھی آگے کچھ تفصیل ہے۔ فرمایا کہ پچھلے گناہ بلا دو۔ ہمارے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم یہ دونوں قسم کی توبہ کر لو، یعنی توبہ اجمالی و توبہ تفصیلی، جس کا ذکر پہلے ویڈیو میں گزر گیا، تو اس کے بعد اپنے پچھلے گناہوں کو یاد بھی نہ کرو بلکہ ان کو بھول جاؤ، اس لیے کہ جن گناہوں سے تم توبہ کر چکے ہو ان کو یاد کرنا ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی ناقدری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ جب استغفار کرو گے تو توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو تو معاف کر فرما دیا، لیکن تم الٹا ان گناہوں کو یاد کر کے ان کا وظیفہ پڑھ رہے ہو۔ یہ ان کی رحمت کی ناقدری ہے، کیونکہ ان کی یاد بعض اوقات حجاب اور رکاوٹ بن جاتی ہے، اس لیے ان کو یاد مت کرو بلکہ بھول جاؤ۔ فرمایا کہ یاد آنے پر استغفار کر لو۔ محقق اور غیر محقق میں یہی فرق ہوتا ہے۔ غیر محقق بعض اوقات الٹا کام بتا دیتے ہیں۔ میرے ایک دوست بہت نیک تھے، ہر وقت روزے سے ہوتے تھے، تہجد گزار تھے۔ ایک پیر صاحب سے ان کا تعلق تھا۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ میرے پیر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ رات کو جب تم تہجد کی نماز کے لیے اٹھو تو تہجد پڑھنے کے بعد اپنے پچھلے سارے گناہوں کو یاد کیا کرو اور ان کو یاد کر کے خوب رویا کرو۔ لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو توبہ کے بعد ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دیا ہے، لیکن تم ان کو یاد کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ ابھی ان گناہوں کو نہیں مٹایا اور میں تو ان کو مٹنے نہیں دوں گا بلکہ ان کو یاد کروں گا۔ تو اس طریقے میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی ناقدری اور ناشکری ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے تمہارے اعمال نامے سے ان کو مٹا دیا ہے تو اب ان کو بھول جاؤ، ان کو یاد مت کرو، اور اگر کبھی بے اختیار ان گناہوں کا خیال آ جائے تو اس وقت استغفار پڑھ کر اس خیال کو ختم کر دو۔ فرمایا کہ حال کو درست کر لو۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات بیان فرمائی، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ جب تم توبہ کر چکو تو پھر ماضی کی فکر چھوڑ دو، اس لیے کہ جب توبہ کر لی تو یہ امید رکھو کہ اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، اور مستقبل کی فکر بھی چھوڑ دو کہ آئندہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ حال جو اس وقت گزر رہا ہے اس کی فکر کرو کہ یہ درست ہو جائے، یعنی حال کی زندگی جو ہے اس کی فکر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر جائے اور اس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ یا تو ہم ماضی میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم سے اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اب ہمارا کیا حال ہوگا، کس طرح بخشش ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی پیدا ہو کر حال بھی خراب ہو جاتا ہے، یا مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اگر اس وقت توبہ کر بھی لی تو آئندہ کس طرح ہم گناہ سے بچیں گے۔ ارے یہ سوچو کہ جب آئندہ وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا، اس وقت کی فکر کرو جو گزر رہا ہے، اس لیے کہ یہی حال ماضی بن رہا ہے، جو آج کا ماضی حال ہے یہ ماضی بن رہا ہے اور ہر مستقبل کو حال بننا ہے، اس لیے بس اپنے حال کو درست کر لو اور ماضی کو یاد کر کے مایوس مت ہو جاؤ۔ حقیقت میں شیطان ہمیں بہکاتا ہے، وہ یہ ورغلاتا ہے کہ اپنی ماضی کو دیکھو کہ تم کتنے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہو، اور اپنے مستقبل کو دیکھو کہ تم سے مستقبل میں کیا بنے گا، اور ماضی اور مستقبل کے چکر میں ڈال کر ہمارے حال کو خراب کرتا رہتا ہے۔ اس لیے شیطان کے دھوکے میں مت آؤ اور اپنے حال کو درست کرنے کی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو
یہ فکر عطا فرمائے۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں۔ اگر کسی نے اسلام کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں، اور جس نے اسلام کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں، اور اگر کسی نے اسلام کی حالت میں کسی تابعی کی زیارت کی ہو تو اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ یہ تین زمانے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے متصل ہیں، اور پھر وہ جو ان کے متصل ہیں۔ لہذا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی صحبت کی برکت سے اللہ جل شانہ نے تابعین کو بھی بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے براہ راست حضور پاک علیہ السلام کی زیارت نہیں کی، لیکن متعدد صحابہ کرام کی زیارت کی، اور حضرت انس رضی اللہ کی خاص شاگرد ہیں۔ یہ حدیث جو حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اگرچہ اپنے مقولے کے طور پر بیان فرمائی، لیکن حقیقت میں یہ حدیث ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنی عقل سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے، اور اپنے مقولے کے طور پر اس لیے بیان فرمایا کہ حضرات تابعین حضور پاک علیہ السلام کی طرف کوئی بات منسوب کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اس لیے کہ کہیں کوئی بات منسوب کرنے میں اونچ نیچ ہو جائے، جس کے نتیجے میں ہماری پکڑ ہو جائے کہ تم نے حضور پاک علیہ السلام کی طرف غلط بات منسوب کر دی۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے اور میری طرف سے ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنی سخت وعید آپ نے بیان فرمائی، اس لیے صحابہ کرام اور تابعین حدیث بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے، لرزتے تھے۔ ایک تابعی ایک صحابی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ صحابی ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرماتے تو اس وقت ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، اور بعض اوقات ان پر کپ کپی آ جاتی تھی کہ کہیں کوئی بات بیان کرنے میں غلطی ہو جائے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی یا اس جیسی یا اس قسم کی بات فرمائی تھی، ہو سکتا ہے کہ میرے سے بیان کرنے میں کچھ الٹ پلٹ ہو گیا ہو، یا یہ سب اس لیے کرتے تاکہ حضور پاک علیہ السلام کی طرف کوئی بات غلط منسوب کرنے کا گناہ نہ ہو۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات تحقیق اور احتیاط کے بغیر احادیث بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات کہیں سنی تو فوراً ہم کہہ دیا کرتے ہیں کہ حدیث میں یوں آیا ہے، حالانکہ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست حضور پاک علیہ السلام سے باتیں سنی وہ کتنی احتیاط کر رہے ہیں، لیکن ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے۔ اس لیے احادیث بیان کرنے میں ہمیشہ بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جب تک ٹھیک الفاظ معلوم نہ ہو اس وقت تک اس کو حدیث کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں دیکھیے کہ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے یوں فرمایا، بلکہ اس کو اپنے قول کے طور پر فرما رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ حدیث ہے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو راندہ درگاہ کیا، ہر مسلمان کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ اس انکار کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ اگر غور کیا جائے تو بظاہر ابلیس جو بات کہہ رہا تھا وہ کوئی بری بات نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ یہ کہتا کہ یہ پیشانی تو آپ کے لیے خاص ہے، یہ پیشانی تو صرف آپ کے سامنے جھک سکتی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی، یہ خاکہ پتلا جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کو میں سجدہ کیوں کروں، میرا سجدہ تو آپ کے لیے ہے، تو بظاہر یہ بات غلط نہیں تھی۔ لیکن یہ بات اس لیے غلط ہوئی کہ جس ذات کے آگے سجدہ کرنا ہے، جب وہ ذات خود ہی حکم دے رہے ہیں کہ اس خاکی پتلے کو سجدہ کرو، تو اب چوں چرا کی مجال نہ ہونی چاہیے تھی۔ اس حکم کے بعد پھر اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے تھے کہ یہ خاکی پتلا سجدہ کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، فی الموقع آدمی سجدہ کے لائق تو نہیں تھا، چنانچہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت اس دنیا میں آئی تو ہمیشہ کے لیے یہ حکم دے دیا گیا
کہ اب کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل حکم یہی تھا کہ انسان کو سجدہ کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں تھا، لیکن جب اللہ جل شانہ ہی حکم دیتے ہیں کہ سجدہ کرو تو اب عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ شیطان نے پہلی غلطی یہ کی کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ دوسری غلطی یہ کی کہ شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ پیشانی تو آپ کے لیے ہے، بلکہ یہ وجہ بتائی کہ اس آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور حکم دے دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی۔ تو ایسے یہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنا